کبھی کبھی سب سے طاقتور لوگ اپنی طاقت میں اتنے کھو جاتے ہیں کہ وہ بھول جاتے ہیں اصل طاقت حکومت میں نہیں بلکہ انصاف میں ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے بادشاہ کی ہے جس نے سب کچھ پایا، مگر ایک دن ایک عام سے آئینے نے اس کی زندگی بدل دی۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک وسیع و عریض سلطنت تھی جس کا نام نورآباد تھا۔ یہ سلطنت دولت، شان و شوکت اور لشکر کی طاقت میں بے مثال تھی۔ اس کے محل سونے اور سنگ مرمر سے بنے تھے۔ بازاروں میں ہر وقت رونق لگی رہتی تھی اور رعایا بظاہر خوشحال دکھائی دیتی تھی۔ اس سلطنت کا بادشاہ شاہ تیمور اپنی جلالت اور رعب میں مشہور تھا۔ اس کے ایک اشارے پر ہزاروں سپاہی اپنی جان قربان کرنے کو تیار رہتے۔ وہ ہر روز اپنا تخت زرین پر بیٹھتا، دربار سجا ہوتا اور لوگ اسے سلامی دیتے ہوئے جھکتے۔ وہ غرور میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہی سب سے زیادہ عقل مند ہے، وہی سب سے طاقتور، اور کوئی اس سے بڑھ کر انصاف یا علم نہیں رکھتا۔ رعایا کے مسائل سننے کی بجائے وہ تعریفیں سننا پسند کرتا۔ جو بھی اس کی برائی کرتا یا سوال اٹھاتا وہ سخت سزا پاتا تھا۔ محل میں اس کے مشیروں کی ایک قطار موجود تھی، لیکن ان کے لبوں پر صرف وہی بات آتی جو بادشاہ سننا چاہتا، کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ اگر کسی نے سچ کہا تو وہ اسی لمحے قید خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک دن دربار میں ایک بوڑھا درویش آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک عجیب سا آئینہ تھا۔ درویش نے بادشاہ کو سلام کیا اور بولا، جہاں پناہ، یہ کوئی عام آئینہ نہیں، یہ وہ آئینہ ہے جو آپ کو آپ کی اصل حقیقت دکھائے گا۔ اگر آپ میں ہمت ہے تو اس میں جھانک کر دیکھ لیجئے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ وزیروں اور سپاہیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کسی کی ہمت نہ تھی کہ ایسی بات کرے، لیکن درویش نے کہہ دی۔ شاہ تیمور ہنسا، غرور سے کہا، میرے سامنے حقیقت چھپ سکتی ہے؟ میں بادشاہ ہوں، مجھے میری حقیقت کون دکھا سکتا ہے؟ اچھا لاؤ یہ آئینہ، دیکھتے ہیں اس میں کیا جادو ہے۔ اور وہ لمحہ تھا جب اس کی آنکھوں کا غرور لرزنے لگا، کیونکہ آئینے میں اس نے تاج پہنے ہوئے ایک بادشاہ نہیں بلکہ ایک تھکا ہارا، غمگین اور اکیلا شخص دیکھا۔ شاہ تیمور نے جب آئینے میں جھانکا تو دربار کی کہکو بھری فضا ایک دم سرد ہو گئی۔ وزراء اور سپاہی سانس روکے کھڑے تھے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر بادشاہ کے چہرے پر پہلی بار غرور کی جگہ حیرت اور بے چینی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے سامنے کا آئینہ عام چمکدار شیشہ نہیں تھا۔ اس کی سطح پر ہلکی ہلکی لہریں اتر رہی تھیں، جیسے پانی کے اندر دیکھ رہا ہو۔ پہلے اس نے اپنی ہی شبیہ دیکھی، مگر تاج اور سنہری لباس کی بجائے ایک چہرہ نظر آیا جو تھکن سے جھریوں میں ڈھلا ہوا، آنکھیں سوجی ہوئی، لب خشک اور چہرے پر ایک اداسی کی دبیج طے تھی۔ بادشاہ گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگا، مگر درویش نے دھیمی آواز میں کہا، جہاں پناہ، بھاگنے سے سچ نہیں بدلتا، غور سے دیکھیے، یہ وہ ہے جو آپ کی رعایا آپ کے بارے میں سوچتی ہے۔ اچانک آئینے کی سطح بدل گئی۔ اب منظر میں ایک غریب کسان نظر آیا جس کا بچہ بیمار تھا۔ وہ قلعے کے دروازے پر کھڑا اپنے بادشاہ سے دوا اور مدد مانگ رہا تھا، مگر دروازے کے سپاہی اسے کوڑے مار کر بھگا رہے تھے۔ کسان چیخ رہا تھا، کاش ہمارا بادشاہ ہمیں دیکھتا، کاش وہ جانتا کہ ہم بھوکے ہیں۔ شاہ تیمور کے دل میں جیسے کسی نے کانٹا چبھو دیا ہو۔
اس نے بے اختیار سر جھٹکا۔ یہ سب جھوٹ ہے، میں نے اپنے محل میں کبھی یہ سب نہیں دیکھا۔ درویش نے آہستہ سے کہا، جہاں پناہ، طاقت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سب کچھ دیکھتے ہیں، طاقت کا مطلب ہے کہ آپ سے سب کچھ چھپا دیا جاتا ہے۔ آئینے نے ایک اور منظر دکھایا۔ اس بار محل کا ایک وزیر نظر آیا جو بادشاہ کے سامنے جھک کر تعریفیں کر رہا تھا۔ حضور کی سلطنت سب سے خوشحال ہے، ہر شخص خوش ہے، آپ کے فیصلے انصاف کی علامت ہیں۔ مگر جیسے ہی وزیر دربار سے نکلا، اس کا چہرہ بدل گیا۔ وہ بیرونی سوداگر سے رشوت لیتے دکھائی دیا اور رعایا سے ناجائز ٹیکس اکٹھا کرنے کی باتیں کرنے لگا۔ شاہ تیمور کے لب کانپ گئے۔ وہ یہ سب دیکھ کر اندر ہی اندر ٹوٹنے لگا۔ یہ میرے وزیر، میری سلطنت سب دھوکا۔ آئینے کی سطح دوبارہ لہرانے لگی۔ اب کی بار ایک اندھی ماں دکھائی دی جو اندھیرے میں اپنے بچوں کو لوریاں دے رہی تھی۔ اس کے گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا۔ وہ بچوں کو جھوٹ بول کر سلا رہی تھی کہ کل بادشاہ تمہارے لیے کھانا بھیجے گا، کل ہمارا حال اچھا ہو جائے گا۔ شاہ تیمور کی آنکھوں میں نمی بھر آئی۔ پہلی بار دربار میں بیٹھا ایک بادشاہ اپنے ہی قلعے میں اجنبی محسوس کرنے لگا۔ درویش نے پھر کہا، جہاں پناہ، آئینہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ صرف وہ دکھاتا ہے جو رعایا کے دل میں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ رعایا پر حکومت کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ رعایا کے دکھ آپ پر حکومت کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے آئینہ جھٹکے سے نیچے رکھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، وہ تخت پر سیدھا نہیں بیٹھ پا رہا تھا۔ دربار میں خاموشی چھا رہی تھی۔ سپاہی، وزیر سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ یہ کیسا لمحہ ہے۔ شاہ تیمور نے گہری سانس لی، جیسے برسوں کے بعد اس نے پہلی بار ہوا محسوس کی ہو۔ اس کے چہرے پر غرور کی جگہ ایک عجیب سی نرمی آ گئی۔ وہ دھیرے سے بولا، اگر یہ سچ ہے تو میں اپنی سلطنت کا سب سے طاقتور بادشاہ نہیں بلکہ سب سے کمزور قیدی ہوں۔ شاہ تیمور ساری رات سو نہ سکا۔ آئینے میں دیکھی گئی تصویریں، وہ بیمار بچہ، بھوکی ماں، ظالم وزیر، سب اس کے ذہن پر نقش ہو گئے تھے۔ وہ جو ہمیشہ اپنی طاقت اور جاہ و جلال پر فخر کرتا تھا، آج اپنے ہی تخت پر اجنبی لگ رہا تھا۔ اس نے بار بار سوچا، اگر درویش کا آئینہ سچ کہہ رہا ہے تو میری سلطنت کھوکھلی ہے، میں بادشاہ کہلانے کے لائق نہیں۔ صبح جب دربار سجا تو پہلی بار اس نے تاج سر پر نہیں رکھا۔ وزراء حیران رہ گئے، سپاہیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، مگر بادشاہ خاموشی سے تخت سے اٹھا اور درویش کو طلب کیا۔ درویش حاضر ہوا۔ اس کی آنکھوں میں سکون تھا، جیسے وہ پہلے ہی جانتا تھا کہ آج کیا ہونے والا ہے۔ شاہ تیمور نے جھک کر کہا، اے درویش، میں نے کل جو دیکھا وہ بھلایا نہیں جا سکتا۔ بتاؤ میں اپنی رعایا کے دکھ کیسے دور کروں، مجھے راہ دکھا۔ درویش مسکرایا اور بولا، جہاں پناہ، توبہ کا پہلا قدم غرور کو چھوڑنا ہے۔ رعایا آپ سے ڈرتی ہے، آپ کے قریب نہیں آتی۔ اگر آپ سچ جاننا چاہتے ہیں تو قلعے کے دروازے کھولیے اور رعایا کے بیچ جائیے، وہاں آپ کو آئینے کی ضرورت نہیں ہوگی، حقیقت خود بولے گی۔ اسی دن شاہ تیمور نے شاہی لباس اتارا اور ایک سادہ سا کپڑا پہن کر قلعے کے دروازے سے باہر قدم رکھا۔ کسی نے نہ پہچانا کہ یہ وہی بادشاہ ہے جو ہر روز سونے کے تخت پر بیٹھتا حکم چلایا کرتا تھا۔ وہ بازاروں سے گزرا، لوگوں کی آوازیں سنی،
ایک مزدور اپنے ساتھی سے شکوہ کر رہا تھا کہ ہم دن رات محنت کرتے ہیں پھر بھی بھوکے ہیں، بادشاہ کو ہماری خبر ہی نہیں۔ ایک عورت نے روتے ہوئے کہا، میرے شوہر کو سپاہی بلا وجہ جیل لے گئے، ہم کس کے پاس فریاد لے کر جائیں؟ شاہ تیمور کا دل لرز گیا۔ وہ ہر قدم پر اپنی رعایا کے دکھ سنتا رہا اور اس کی آنکھوں کے سامنے درویش کا آئینہ بار بار لہرانے لگا۔ بادشاہ آگے بڑھا اور کھیتوں میں جا پہنچا۔ وہاں کسان ہل چلا رہا تھا مگر بیج خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ کسان آسمان کی طرف دیکھ کر کہہ رہا تھا، یا اللہ، اگر بادشاہ ہمیں دیکھ لیتا تو ہم یوں نہ بھوکے رہتے۔ شاہ تیمور کے قدم زمین میں دھس گئے۔ اس نے کسان کے ہاتھ سے کدال لی اور تھوڑا سا ہل چلانے کی کوشش کی۔ پسینے کی بوندیں ماتھے پر آئیں۔ پہلی بار احساس ہوا کہ روٹی اگانا کتنا مشکل ہے۔ شاہ تیمور آگے بڑھا تو ایک جھونپڑی دیکھی جہاں بچے ماں کے ساتھ سوئے ہوئے تھے۔ گھر خالی برتنوں اور پرانی روٹی کے ٹکڑوں سے بھرا ہوا تھا۔ ماں نے آہستہ سے اپنے بچوں پر چادر ڈالتے ہوئے کہا، سو جاؤ بیٹا، بادشاہ کو تو ہمارے حال کی پرواہ نہیں۔ یہ جملہ شاہ تیمور کے دل پر چاقو کی طرح لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ رات کے وقت جب وہ محل لوٹا تو وہ بادشاہ نہیں بلکہ ایک ٹوٹا ہوا انسان لگ رہا تھا۔ وزراء اس کے بدلتے چہرے کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ شاہ تیمور نے اگلے دن دربار میں سب کو جمع کیا اور اعلان کیا، میں نے اپنی رعایا کے دکھ دیکھ لیے ہیں، اب سے میری سلطنت کا قانون بدلے گا۔ کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، کوئی بے گناہ قید نہیں ہوگا، اور جو وزیر رعایا کا خون چوسے گا وہ میرے دربار میں جگہ نہیں پائے گا۔ دربار میں ہلچل مچ گئی۔ کچھ وزیر کانپنے لگے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب ان کے ظلم چھپ نہیں سکیں گے۔ درویش مسکرا رہا تھا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، جہاں پناہ، آج آپ نے بادشاہی کا اصل پہلا قدم اٹھا لیا ہے۔ یاد رکھیں، بادشاہ وہ نہیں جو تخت پر بیٹھتا ہے، بادشاہ وہ ہے جو دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ طاقت، دولت اور فوجیں کسی سلطنت کو مضبوط نہیں بناتی۔ اصل طاقت انصاف اور رعایا کی خوشی میں ہے۔ جو حکمران اپنی رعایا کی خدمت کرے گا وہی حقیقی بادشاہ ہوگا۔ وقت گزرتا گیا۔ شاہ تیمور نے اپنی سلطنت میں انصاف کو بنیاد بنا دیا۔ اب بازار میں بھوک کی آوازیں سنائی نہیں دیتی تھی۔ کھیت خوشحالی سے لہلہانے لگے اور دربار میں وزیروں کے جھوٹے قصیدے نہیں بلکہ رعایا کی دعائیں گونجتی تھیں۔ رعایا اسے اب صرف بادشاہ نہیں بلکہ بادشاہ عادل کہنے لگی۔ اس کا نام تخت و تاج سے نہیں بلکہ انصاف اور محبت سے زندہ رہا۔ کہتے ہیں جب وہ دنیا سے رخصت ہوا تو رعایا نے یہی دعا دی، ایسا بادشاہ ہر دور کو نصیب ہو جو آئینے میں جھانک کر خود کو پہچان لے۔ کہانی تو ختم ہوئی مگر ایک سبق باقی رہا۔ اصل حکومت دلوں پر ہے، تخت پر نہیں۔